welcome to Tonight with Faria. साजिश कौन कर रहा है और किसके खिलाफ कर रहा है? Let's take a look at the headlines tonight. JIT की कार्रवाई आखिरी मराहिल में, मगर हुकूमत की जानिब से JIT पर तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ रहे हैं। वादा माफ गवाह की तलाश से साजिश की बू आती है। तर्जुमान वज़ीर आज़म या तो फैसला आप कर चुके हैं JIT, और अब आप एक किताबचा तैयार कर रहे हैं जो उस फैसले तक जा सके, और जो चीज आपको सूट नहीं कर रही वो आप नहीं उसके अंदर डालेंगे वो चैप्टर। इमरान खान ने सड़कों पर आने की धमकी दे दी। ये जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं, मैं इनको चैलेंज करके पब्लिक निकालूंगा सड़कों पे, और इतनी पब्लिक आज निकलेगी कि पाकिस्तान की तारीख में अब कभी इतने लोग नहीं देखेंगे। हुकूमत के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है, पूछेंगे मुस्लिम लीग नून की रुकने कौमी असम्बली माइजा हमीद से। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां महमूद रशीद से। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर कामरान मुर्तजा से। And a very warm welcome to the show. Interesting times ahead. JIT की तहकीकात आखिरी मराहिल में है। तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट में पेश करने में अब सिर्फ 3 रोज बाकी हैं। मुस्लिम लीग नून की सियासत का इन्हिसार अब इस रिपोर्ट पर है। हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से आज भी मुसलसल शकूक और शुबहात का इजहार किया जाता रहा। ये एक प्लेटफॉर्म अब समझ लें या एक सीरीज ऑफ इवेंट समझ लें, इसको बिल्ड करते रहे वक्त के साथ साथ, और आज खुलकर अब हमें नज़र आ रहा है कि हुकूमत को इस JIT पर किसी भी तरीके से कोई एतमाद नहीं है। इसके साथ ही हुकूमत के ख़िलाफ़ एक साजिश का अब जिक्र आ रहा है। कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा JIT के सामने पेश हुई और उन्होंने कहा बहारा कि उनके वालिद के ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहा है। आज वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने ख़ुद ये बात कह दी कि अपोजिशन साजिश कर रही है। मुखालिफिन के अज़ाइम कुछ और हैं। इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत फ़ौज और अदलिया पर इल्ज़ाम लगा रही है, मगर मुस्लिम लीग नून कुछ अगर इस किस्म की हरकत करते हैं उनके मुताबिक, इमरान खान के मुताबिक, तो वो भी सड़कों पर निकल आएंगे। लेट्स वॉच इमरान खान। वो ये सारा जो कहते हैं कॉन्स्पिरेसी हुई है ख़ानदान के ख़िलाफ़, वो क्या है? कॉन्स्पिरेसी क्या है? ये JIT को जो बदनाम करना शुरू किया है, JIT का मतलब सुप्रीम कोर्ट, उनको धमकियां दी जा रही हैं। एक पहले किसी ने कहा कि तुम्हारे बच्चे नहीं यहाँ रह सकेंगे, और पता नहीं वो जो एक इनका चूहा। अब ये क्या, मैं इनसे पूछता हूँ, क्या साजिश है जी? नाम लेना। क्या फौज साजिश कर रही है आपके खिलाफ? क्या सुप्रीम कोर्ट साजिश कर रहा है? इतनी लंबी सारी कौम के सामने ये हुआ है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के तर्जुमान मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि लगता है कि JIT या तो पहले से फैसला कर चुकी है या फिर वो तौसी मांगेगी। उन्होंने कतरी शहजादे का बयान रिकॉर्ड ना कराने पर इतराज़ किया है। लेट्स वॉच हिम। यहां पे तो वो धौंस धांधली करके लोगों को कह रहे हैं कि तुम अपने रिट्रैक्ट करो एफिडेविट जो तुमने पहले दिए हुए हैं। अगर उनके पास सबूत हैं, अगर उनके पास शवाहिद हैं, तो क्या आने वाले लोग जो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं उनको वो सबूत नहीं दिखाए जा सकते ताकि उनके पास कोई यूजर ना रहे? तो फिर ये जेल से काहे को डरा रहे हैं? ये क्या साजिश हो रही है? ये है वो साजिशों के ताने बाने। वज़ीर आज़म के तर्जुमान की तरफ से साजिश का जिक्र है, मगर सवाल यह है कि ये साजिश कौन कर रहा है, इसका मकसद क्या है, कौम को बताएगा कौन? ये तमाम सवालात। इस हवाले से लेट्स रेफर टू व्हाट मरियम नवाज शरीफ सेड यस्टरडे। उन्होंने कहा मजबूर मत करें कि नवाज शरीफ लोगों में जाकर अपनी कहानी सुनाएं। सो कहानी तो कोई ज़रूर है, एटलीस्ट PMLN के वर्जन के मुताबिक ये कहानी कोई ज़रूर है। इस वक्त तक इवेंट्स ये हैं कि 10 की तारीख आई खड़ी है और 10 जुलाई को ये रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। अगर तौसीह मांगते हैं दैट्स अनदर स्टोरी। हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि शायद वो तौसीह मांगे, मगर अब तक की जो शवाहिद हैं उससे लग ये रहा है कि ये रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट को दे दी जाएगी। शायद हो सकता है कुछ मामलात में वो कहें कि हमें मज़ीद वक्त दे दें, एंड फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट का होगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, आई स्टार्ट विद यू। इस वक्त टेम्परेचर गर्म है, हुकूमत को लग रहा है कि साजिश हो रही है, और
जिस वक्त JIT बनी थी उस वक्त ये बात कही भी गई थी कि JIT पे हर तरीके का प्रेशर डाला जाएगा। ये प्रेशर टैक्टिक है या वाकई कोई साजिश कर रही है JIT? अगर तो साजिश है तो कॉल शरीफ फैमिली, तो फिर इनको बताना चाहिए कि साजिश किसने की है, कौन इस साजिश के पीछे है। अगर एक आदमी 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी अगर वो नहीं बता पाता, उसमें एक दफ़ा जो है CM शिप भी शामिल है, तो फिर मेरा ख्याल है बड़ी बदकिस्मती होगी कौम की। तो शरीफ फैमिली को फिर डिस्क्लोज करना चाहिए, अदरवाइज तो यही समझा जाएगा कि ये प्रेशर टैक्टिक्स है। पर कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जो इशारे हैं वो आप भी देख रहे हैं, क्या इम्प्लाई क्या कर रहे हैं? अगर हम उसको केयरफुली वॉच करें तो क्या लग रहा है हुकूमत किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए, वो अदारों की तरफ, मेनली पाकिस्तानी अदारों की तरफ इशारे किए जा रहे हैं, जैसा कि इस मुल्क में होता आया है। इससे पहले भी जो ना ये रवाज है, ये एहतसाब आप देख लीजिए ना कि एहतसाब का नारा जो है आम तौर पे एक मखसूस अदारे की तरफ से लगाया जाता है और उसके बाद जो है ना वो एहतसाब तो होता नहीं है, उस नाम पे जो है ना वो फिर टेक ओवर होता है। तो बज़ाहिर तो इस वक्त यही लग रहा है कि हुकूमत का इशारा उसी तरफ है। ये मुमकिन है ये बात ठीक भी हो, तो अगर ठीक है तो फिर इसमें उनको बताना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को खुल के कौम से बात करनी चाहिए, उसमें एड्रेस करना चाहिए नेशन को। राइट, जिस तरह JIT की वर्किंग है, आपके ख्याल से ये काम मुकम्मल हो जाएगा 10 जुलाई तक? अभी इसमें 2 अहम बातें जो है वो मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ना जो होनी चाहिए थी, और यही सबसे ज़्यादा अहम बातें हैं, ये नहीं हो पाई। ऐसा है पहले तो जब कोर्ट के पास था मामला, तो हमारे ख्याल के मुताबिक वो के कोर्ट ने डिफरेंट उसका व्यू, उनका वो आया है, इसमें जजमेंट मुख्तलिफ है, मगर हमारे व्यू के मुताबिक ओनस जो है इल्ज़ाम लगाने वाले पे था। वो बात तो वो स्टेज तो इस वक्त गुजर गया। अब JIT के पास जब मामला आया था, JIT जो है यहाँ पे जो है जब एलिगेशन लगा था, तो इसमें ओनस किसी हद तक जो है नवाज शरीफ पे शिफ्ट कर गया था या शरीफ फैमिली पे शिफ्ट कर गया था। मगर हुआ ये एक डेवलपमेंट जो हुई है, ये JIT के पास तहकीक या तफ्तीश के दौरान वो जो फर्स्ट लेटर है उसको कंफर्म किया है शेख हमाद ने एक दूसरे लेटर से या फिर उसके बाद तीसरे लेटर से। जब उसकी कंफर्मेशन हो गई है और उसके कंटेंट्स को उन्होंने ऑन कर लिया, तो अब मेरा ख्याल है कि ये JIT अगर इनका स्टेटमेंट नहीं लेती शेख हमाद का, तो ये कहीं ना कहीं पे ये फैटल हो जाएगा, ये एक लकूना रह जाएगा। तो ये एक इसमें बहुत अहम बात है। और फिर एक और जो अहम बात, shouldn't he come to Pakistan? क्या JIT को जाकर उनकी और इतलात है कि वो गए भी और फिर मामला तय नहीं हो सका? अगर कोई कोऑपरेट नहीं करा, कोई रेडी नहीं है आके आपको जवाब देने के लिए, तो क्या करें? उसमें मेन बात ये है कि वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, पाकिस्तान का सब्जेक्ट नहीं है, उनके ऊपर पाकिस्तानी लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, और पाकिस्तानी किसी कानून के मुताबिक वो मुलजिम भी नहीं है। तो एक देन ये किसका कसूर है? जो शख्स जिसके खिलाफ केस है या जिसके बारे में है, प्लीज लेट मी आस्क द क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर या उनकी फैमिली को साबित करना है और उन्होंने किसी का नाम दिया है, अगर उनका गवाह आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसका नुकसान किसको है? ये JIT का कसूर है या उन लोगों का नुकसान होगा जो उनको एज गवाह लेकर आए हैं, उनका गवाह कोऑपरेट नहीं करा? उसमें एक डेवलपमेंट हो गई ना, इनकी अपनी कन्वर्सेशन हो गई, JIT की कन्वर्सेशन हो गई शेख हमाद के साथ। जब इनकी अपनी कन्वर्सेशन हो गई और उन्होंने फर्स्ट लेटर के कंटेंट्स को ऑन कर लिया, अब तो वो गवाह बन गए, उन्होंने वो जो कुछ था उसको ऑन कर लिया हुआ है। अब वो सिंपल पीस ऑफ पेपर नहीं रहा। अब इनको 2-3 मोड हैं जिसमें जो है ना उनका स्टेटमेंट हो सकता है। एक तो ये चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तानी सब्जेक्ट नहीं है, उनको फोर्स नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान आए या पाकिस्तानी सिफारतखाने में आए, क्योंकि पाकिस्तानी सिफारतखाना जिस मुल्क में भी होगा वो पाकिस्तानी टेरिटरी समझी जाएगी। तो वो प्रिविलेज क्लेम कर रहे हैं, फॉरेनर होने का या उनके पास जो भी उधर है उसका वो शायद प्रिविलेज क्लेम कर रहे हैं। तो उसका तरीका ये है कि ये साहबान जो है JIT के सारे या इनमें से कुछ लोग एक तो उनके पास जा सकते हैं, ये एक तरीका है। फिर अपना वीडियो पे उनका जो है ना वो लिया जा सकता है। अब सहूलत इतनी बढ़ गई है कि कोई भी शख्स वहाँ पे बैठा हो तो यहाँ पे उनका स्टेटमेंट लिया जा सकता है, और प्रेसिडेंट भी मौजूद है। इससे पहले पाकिस्तान की अपनी अदालतों का जो है ना इसमें प्रेसिडेंट मौजूद है।
دوسرا یہ طریقہ. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو کویسچنئر بھجوا دیا جائے, سوال نامہ بنا کے بھجوا دیا جاتا اور کہا جاتا کہ شیخ صاحب آپ ان سوالوں کو جواب دے دیں. اگر فرض کر لیں کہ کہیں پہ کوئی لکوناز رہ جاتے, کہیں پہ کوئی جو نا ویگنس رہ جاتی, تو ان کو ایک دوسرا سوال نامہ بنا کے بھجوا دیا جاتا. تو 2-3 طریقے ایسے تھے جس میں, یا ایسے 2-3 طریقے ہیں جس میں جو ہے نا ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے, اور سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا میرے اوپینین میں ضروری ہے اور کیا جانا چاہیے. آپ نے کہا کہ اٹس امپورٹنٹ, اور یہ بات آج پی ایم ہاؤس طرف سے کہی گئی. وی ہیو ٹو گو آن اے بریک, بٹ ماجد صاحبہ کوئک کویسچن, از حسین نواز ان قطر؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا حسین نواز کدھر ہیں, لیکن کیونکہ خبریں ہی چھپی ہم نے کہا. دیکھیں خبروں میں تو بہت کچھ آ رہا ہے, سوشل میڈیا پہ بہت کچھ آ رہا ہے, بہت سی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں, لیکن آئی تھنک کہ جب بلایا گیا جے آئی ٹی نے اس وقت حسین, حسن اور مریم تینوں جو ہیں ہر ٹائم پیش ہوتے رہے احتساب کے لیے. Right, we'll take a quick break and we'll be right back. Keep watching tonight's Tehran. اینڈ ویلکم بیک. مخالفین کے عزائم کچھ اور ہیں, سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف. پرائم منسٹر آف پاکستان کل مریم نواز شریف صاحبہ بھی بات کہہ رہی ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب بھی بات کریں. کیا سازش ہو رہی ہے؟ لیٹس جسٹ ایکسپلین دیٹ. دیکھیں مجھے سازش کا جو ہے اندازہ نہیں ہے, لیکن مجھے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جے آئی ٹی متنازع ہے. پہلے سپریم کورٹ میں 2 ہیئرنگز ہوئیں, ہم نے اپنی کبھی آبجیکشنز ریز نہیں کی, بیکاز ہم نے اپنا کیس پلیڈ کیا, ہمارے پاس پورے ثبوت تھے, شواہد تھے, ہم نے پیش کر دیے. کیسے جو آپ اپلیکیشن لے کے گئے سپریم کورٹ میں وہ ریجیکٹ ہو گئی, آپ کے اعتراضات ریجیکٹ ہو گئے, تو پھر نہیں دیکھیں نہیں, پھر جب انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے تیسری دفعہ جو اب جے آئی احتساب ہو رہا ہے نا, تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جے آئی ٹی فارم کر دیتے ہیں. ہم نے اس وقت بھی کوئی آبجیکشن ریز نہیں کی, عمران خان صاحب نے آبجیکشن ریز کی, ہم نے ریز نہیں کی. ہم نے کہا جے آئی ٹی بنا لیں, اب ایک دفعہ نہیں تیسری دفعہ احتساب. یس, بیکاز دا پرائم منسٹر, کیونکہ ایک منتخب پرائم منسٹر کے خلاف کچھ ان کو ملا نہیں سوائے ردی کے ٹکڑے اور اخباری تراشی اور جو ہے ٹی وی پروگرامز کے علاوہ. جب کچھ نہیں ہے تو پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے فریحہ کہ ایک سٹیزن ہونے کے ناطے بھی, میں اگر ایک پرائیویٹ سٹیزن بھی ہوں, لیٹ الون دا پرائم منسٹر, ہم نے اپنی قانونی جو حیثیت ہے ایز اے پرائم منسٹر, انہوں نے اپنی مینٹینیبلٹی کو چیلنج نہیں کیا, انہوں نے استثناء نہیں لی, انہوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا. دوسری طرف جے آئی ٹی جو ہے, ابھی کہا بھی جا رہا تھا کہ جے آئی ٹی کے پاس یا تو اونرس آف پروف اپنا خود لے لیں, یا ہم سے جو پروف لے رہے ہیں اس کو ویریفائی کرا لیں. تو یہ کیوں نہیں کرا رہے, کیوں نہیں انگلینڈ جاتے, اب جو ڈاکیومنٹس دی گئی ہیں ان کو ویریفائی کر لیں, کیوں نہیں قطر جا رہے, کہ وائی, اور اب 70 دن تو ویسے ہی ہو گئے ہیں, جیسے اوور ٹائم ہو گیا. تو یہ جو امپورٹنٹ کام کرنے والے تھے کہ ویریفیکیشن آف ڈاکیومنٹس جو تھی, وہ تو انہوں نے کیا نہیں, لیکن فشنگ ایکسپیڈیشن پہ چلے گئے اور ونڈکٹیو قسم کے کام کرنا شروع کر دیے. مثلا کہ دیکھیں, آئی فیل کہ مریم نواز صاحبہ کا نام ورڈکٹ میں نہیں تھا کہیں بھی, تو ان کو کیوں بلایا گیا؟ نہیں دیکھیں, آپ ورڈکٹ پڑھیں نا, کورٹ کا ورڈکٹ پڑھے, اس میں مریم نواز صاحبہ کا نام پہلا پیج نکالیں, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پیج, اس میں ان کا نام نہیں تھا. آپ ان کو بلا رہے ہیں, پھر 6 گھنٹے آپ نے وٹنسز کو بٹھایا ہوا ہے, پھر آپ جو ہے کسی کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ گواہ بن جائے, کسی کو بھی ویڈیو جو ہے وہ جے آئی ٹی کے 5 انڈیویجول سازشی ہیں. نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ سب سے سازش کا آئی تھنک سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرا سوال پرائم منسٹر آپ کی پارٹی کے لیڈر بھی ہیں, کہ سر ہمیں بتائیں سازش کون کر رہا ہے. متنازع ہے اور وہ ونڈیکیٹ کر رہی ہے. متنازع کیوں ہے؟ کیونکہ یا تو غلطی ہو گئی یا کسی کے کہنے پہ جان بوجھ کے گڑبڑ کی گئی. دیکھیں, یہ اب آپ جے آئی ٹی کے کوئی نمائندے سے پوچھیں کہ آپ کس طرح کی, اب دیکھیں جو ہے ابھی کہا گیا کہ قطری شہزادے سے جو ہے ویڈیو لنک پہ بات کی جا سکتی ہے. اگر ریکارڈنگ الاؤڈ تھی, اگر انہوں نے کہا کہ تصویر لیک کرنا جو ہے آپ کے دار و مدار ایک شخص پیش ہونے کے اوپر ہے, آپ ان سے ریکویسٹ کریں وہ آئیں. میرا جواب دے دیں کہ فری, اگر ریکارڈنگ الاؤڈ ہے تو پھر قطری شہزادے کا ویڈیو لنک پہ بھی بیان الاؤڈ ہونا چاہیے.
Right, so you think کہ وہ تو available میں ہے یہ ان سمجھتی کے ہوں کہ جو اصل کام ہے وہ جے آئی ٹی نہیں کر رہی, اور فشنگ ایکسپیڈیشن پہ پوری فیملی کو بلایا جا رہا ہے, اور وہ ایک میڈیا کو دے آر پلینگ ٹو دا گیلریز. یہ امپورٹنٹ کام تو یہ کمپٹنٹ کام جو ہے, جو جے آئی ٹی کو کہا گیا کہ ہیرے ہیں وہاں کے, ان کو تو ایک جو ہے وہ انویسٹیگیشن کا کام دیا تھا. ان کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ میڈیا سیل بنا لے اور وہاں پہ ایک میڈیا ہائپ کریٹ کر دیں. رائٹ. محمود رشید صاحب, اپوزیشن سازش کر رہی ہے, مخالفین کے عزائم کچھ اور ہیں, اور لیڈر اپوزیشن نے یہ مطالبہ بھی کر دیا پرائم منسٹر سے کہ بتائیں کہ کون سازش کر رہا ہے, کس کی طرف اشارہ کریں پرائم منسٹر بار بار. سوری, میرا خیال ہے جی یہ تو انہی سے پوچھنا چاہیے کہ کون سازش کر رہا ہے, اور اس کا نام بھی ان سے پوچھنا چاہیے, اور انہیں ہمت دکھانی چاہیے, کھل کر اس کا نام لینا چاہیے. دیکھیے جب یہ پاناما انکشاف ہوا اس کے بعد تو کہیں سازش نظر نہیں آئی. پرائم منسٹر نے 3 دفعہ قوم سے خطاب کیا اور پارلیمنٹ میں خطاب کیا, ان کے تمام ممبرز نے آ کے, وزراء نے آ کے اپنی صفائی میں جو کچھ کہہ سکتے تھے وہ 1 سال تک انہوں نے کہا. اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ کیس اپنے ہاتھوں میں لیا اور جے آئی ٹی بنانے کی بات کی, فیصلہ ہو گیا. 2 ججوں نے ایک طرف کر دیا فیصلہ, 3 نے کہا کہ فردر انویسٹیگیشن چاہیے. اب وہ فردر انویسٹیگیشن کی جب بات ہوئی تو بڑی خوشی تھی. وہ فیصلہ سنتے ہی اگر وہ کلپ آپ کے پاس ہو کہ جس میں سعد رفیق, خواجہ آصف اور یہ سارے لوگ باہر نکلے تھے وکٹری بنا کے, اور جو کچھ انہوں نے میڈیا کے سامنے کہا, جس طرح سے مٹھائیاں بٹیں, وہ پوری قوم نے دیکھا. جب جے آئی ٹی بن گئی تو بھی کہا گیا کہ ٹھیک ہے جی جے آئی ٹی بن گئی ہے اور یہ ہمیں امید ہے کہ ہم اپنا کیس جو ہے نا وہ پلیڈ کریں گے جے آئی ٹی کے سامنے. کوئی بات نہیں ہوئی. جب جے آئی ٹی نے کام کرنا شروع کیا اور اس میں سنجیدگی آنا شروع ہوئی تو انہوں نے فوراً 2 ممبرز کے اوپر اعتراض لگا دیا کہ جی ان کا تو تعلق ہے فلاں فلاں سے, اور ساتھ ہی یہ اعتراض لگا دیا کہ اس میں آئی ایس آئی کے اور ایم آئی کے لوگ کیوں ہیں. بھئی جب جے آئی ٹی بن رہی تھی وہ کوئی پی ٹی آئی کے کہنے پہ یا اپوزیشن کے کسی ممبر کے کہنے پہ تو نہیں بنی, وہ تو سپریم کورٹ کی ڈسکریشن تھی. سپریم کورٹ نے وہ جے آئی ٹی بنائی. اب سپریم کورٹ نے جو 13 سوالات دیے, جے آئی ڈی کو ایک مینڈیٹ دیا, ایک ٹائم فریم دیا کہ آپ اس عرصے کے دوران ان 13 سوالوں کے بارے میں آپ انویسٹیگیٹ کر کے اپنی رپورٹ مکمل کریں. اب یہاں تک تو ہے بات. 2 باتیں انہوں نے کہی ہیں, میری فاضل جو بہنیاں بیٹھی ہیں. ایک انہوں نے کہا جی کہ مریم کا تو نام ہی نہیں ہے, مریم کو کیوں بلا لیا. بھائی اس سارے کھیل کا مرکزی کردار مریم نواز شریف ہیں. کیوں, کس طرح؟ اس طرح کہ ان کے بھائی نے خود کہا کہ جی میری بہن ٹرسٹی ہیں ان آف شور کمپنیوں کی. مریم نواز نے ایڈمٹ کیا کہ جی میں بینیفیشری نہیں ہوں لیکن میں ایز ٹرسٹی ان کی لک آفٹر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ رسپونڈنٹ نمبر 6 یہ ہیں. سپریم کورٹ نے جو سوالات بھیجے ہیں ان میں سے 7واں سوال یہ ہے کہ نیلسن اور نیسکول یہ جو آف شور کمپنیاں ہیں ان کا بینیفیشری جو ہے نا وہ اونر کون ہے اور ٹرسٹی کون ہے. اب وہ تو براہ راست مریم نواز سے متعلق ہے یہ دونوں کمپنیاں. اس کے لیے انہوں نے میں سمجھتا ہوں بڑے مہذب طریقے سے انہوں نے بلایا, سب سے آخر میں بلایا. ایک ایس پی لیول کی خاتون پولیس اہلکار وہ ساتھ گئیں, لیکن اس پہ اتنی آہو بکا, چیخو پکار اور جیسے پتہ نہیں قیامت آ گئی ہے. بھئی آپ کیا سلوک کرتے رہے نصرت بھٹو کے ساتھ, بے نظیر بھٹو کے ساتھ, شرمیلا فاروقی کے ساتھ, شہلا رضا کے ساتھ. آج کل جو عدالتوں میں ہو رہا ہے, قوم کی بہو بیٹیاں جو ہیں جس طرح دھکے کھاتی پھر رہی ہیں انصاف کے لیے در بدر کی, وہاں اگر ایک ملزم کوٹ کے طور پر آج خان صاحب نے کہا کہ سازش کا جان کی ذکر ہو رہا ہے اور ہم نکل آئیں گے 10 جولائی کو سڑکوں پر. کیا آپ بھی پریشر ڈال رہے ہیں جے آئی ٹی پہ؟ ابھی فیصلہ انہیں دینا ہے, آپ نے کہا ہم نکل آئیں گے سڑکوں پہ, آپ نے کیوں نکلنا ہے؟ ہم پریشر نہیں ڈال رہے, ہم اس پریشر کو زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انہوں نے ڈالا. جو انہوں نے کہا نا کہ یہ معاذہ نے غالباً کہا کہ جے آئی ٹی تو کنٹروورشل ہے. بھئی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب آپ اس حد تک ان ممبرز کو لے جائیں گے اور آپ کے نہال ہاشمی کہیں گے زمین تنگ کر دی جائے گی, بچوں کو نہیں چھوڑا جائے گا, اور اس سے تھوڑا سے مختلف لہجے کے ساتھ یہ پورے وزراء کی فوج ظفر موج اور سپوکس مین کی آپ لبو لہجہ پچھلے 1 مہینے میں دیکھ لیں کہ وہ کیا ہے. جب آپ اس طرح کے حالات کریٹ کریں گے کہ جے آئی ٹی مجبور ہوگی سپریم کورٹ کے اندر بات کرنے کو, اور یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا نا عمران خان نے اعتراض کیا تھا. عمران خان نے بالکل ٹھیک اعتراض کیا تھا
ان کا ہمیں اندیشہ تھا کہ یہ سٹنگ پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے انویسٹیگیشن کے ٹرانسپیرنٹ ہونے کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے. بٹ جو قطری پرنس کی گواہی ہے یا ان سے کوشچننگ ہے، یہ تو کامران مرتضیٰ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر ان کا کام نہیں ہوگا. آج جو اعتراض پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے آیا ہے کہ کہیں جان بوجھ کر تو نہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا، اس میں وزن نہیں ہے، کیونکہ جب ایک بڑے اہم وٹنس کے بغیر آپ رپورٹ کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس وٹنس کو یہاں پر کھینچ کر لانا کس کا ذمہ داری ہے؟ جی آئی ٹی کی ذمہ داری ہے، سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری ہے. ان کا ہول کیس جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے قطری شہزادے کا وہ خط. اب وہ قطری شہزادہ اگر بھاگ گیا ہے بطور گواہ، گواہی تو انہوں اس کی دینی ہے، صفائی دینی ہے ان کی، اس کو لے کے آنا، اس کے پاؤں پکڑیں، اس کی منت سماجت کریں، اس سے جو بھی کریں، یہ ان کا لیگل مورل ہر لحاظ سے ان کا فرض ہے کہ اپنے گواہ کو پیش کرے اور آ کے وہ صفائی دے اور وہ انٹیروگیشن میں جو سوالات جی آئی ٹی پوچھتی ہے وہ پوچھے. جو سازش کا ذکر ہو رہا ہے محمود رشید صاحب، آپ کامران مرتضیٰ صاحب اور مائزہ حمید صاحب، یہ ایک بات کل رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمارے شو میں کی اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ جاوید ہاشمی صاحب کو بلا لیا جائے، جی آئی ٹی بلائے ان کو، اور وہ انڈورس کرتے ہیں جو صاحب کہہ رہے ہیں. لیٹس واچ رانا ثناء اللہ. جاوید ہاشمی کی پریس کانفرنس کو ابھی 10 دن گزرے ہیں. اس نے جو بات کی ہے اس نے باقاعدہ نام لے لے کے بتایا ہے وہ اور پھر اس نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ مجھے نوٹس دو، مجھے توہین عدالت میں بلاؤ، میرا بیان ریکارڈ کرو، میں ساری چیزیں بتاؤں گا. اس نے عمران خان کا نام لے کے نہیں کہا کہ یہ کہتا تھا کہ میری بات ہو گئی ہے، جوڈیشل مارشل لا لگے گا 90 دن کے لیے اور اس کے بعد اس طرح سے الیکشن ہوگا، ہم اقتدار میں آ جائیں گے. اس نے بعض لوگوں کے نام نہیں لیے، اس نے کہا نہیں کہ مجھے بھی بلاؤ ان کو بھی بلاؤ. اب اس کے بعد بھی اگر میڈیا کے دوست اور باقی دوست جو ہیں وہ یہی پوچھے جا رہے ہیں کہ جی کس نے کیا ہے کس نے کیا، تو بھئی پھر آپ So you believe جاوید ہاشمی، رانا صاحب آپ کو یقین ہے جاوید ہاشمی صاحب کی بات پر؟ جی جاوید ہاشمی ایک پولیٹیکل ورکر ہے اور خدا کی قسم وہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچا آدمی ہے. And we'll take a break right here. Keep watching tonight's Fair. And welcome back. کامران مرتضیٰ صاحب، یہ بات کھل کر کہی کل ہمارے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ جو جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اور جاوید ہاشمی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پلان ہے جوڈیشری کے ساتھ کہ حکومت کو گرایا جائے، یعنی ایک جوڈیشل کو کا ذکر کریں. وہ دیکھیے جوڈیشل کو کی بات جو ہے نا اس سے پہلے دھرنا کے زمانے میں بھی ہوئی تھی، اور اس وقت انسیڈنٹلی جو ہے میں بار کا پریزیڈنٹ تھا، سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ تھا، تو جوڈیشری اس میں انوالو نہیں تھی. مسکنسیپشن تھا خان صاحب کے پارٹ پہ یا اور لوگوں کے پارٹ پہ، میں اس کی تردید کرتا ہوں جاوید ہاشمی کے پارٹ میں، کیونکہ یہ بات جاوید ہاشمی نے کہی ہے، کسی اور نے نہیں کہی. ہاں جس نے بھی کی ہے وہ غلط کی ہے، وہ میں اس بات کی تردید کرتا ہوں. مجھے مطلب بہت سارے ججوں کے ذاتی ویوز بھی، اس وقت کے جو ججز تھے ان کے ذاتی ویوز بھی پتہ تھے. کوئی جوڈیشل کو ہونے نہیں جا رہا تھا، بلکہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی، میری طرف سے فائل ہوئی تھی ایز اے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار، اور اس میں جو ہے نا وہ اداروں کو روک دیا گیا تھا کہ کوئی جو ہے نا الٹرا کانسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ نہ کیا جائے، ایسا قدم نہ اٹھایا جائے. تو اگر جوڈیشل کو ہونے جا رہا تھا، جب وہ دوسرے اداروں کو، تمام اسٹیٹ کے جو فنکشنریز تھے ان کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کوئی آپ نے الٹرا کانسٹیٹیوشنل جو ہے نا وہ قدم نہیں اٹھانا، تو کیا وہ خود اٹھاتے؟ ایسا ممکن نہیں تھا. یہ ایسے ان کے پارٹ پہ وہ یا تو ان کو غلط فہمی ہوئی ہے یا پھر دوسری بات یہ ہو سکتی کہ غلط بات ہے، یا یہ بات ہو سکتی ہے کہ لگ رہا ہے کہ فیصلہ ہمارے خلاف آ رہا ہے تو ہم پہلے سے کہہ دیں کہ یہ سازش ہو رہی ہے کوئی. دیکھیے یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ جس کو یہ فیصلہ سمجھ رہے ہیں یہ رپورٹ ہے سر، رپورٹ ہے، بٹ اٹ ول انفلوئنس. ہاں یہ رپورٹ ہے، اور یہ مریم نواز کو بلانے سے پہلے جو ہے نا وہ ایک شور شرابہ جو ہے نا اکٹھا شروع کر دیا گیا تھا. بات یہ نا کہ یہ ہمارے تحفظات تھے، میرے ذاتی طور پہ تحفظات تھے، اس پٹیشن کی انٹرٹین ہونے پہ میرے تحفظات تھے، میرے اس اپنا جی آئی ٹی پہ تحفظات تھے اور ہیں بھی. مگر بات یہ کہ آپ نے تو خود ایکسیپٹ کر لیا تھا، آپ نے تو اس پہ مٹھائیاں بانٹی تھی. جب وہ لڑنے کا وقت تھا اس وقت آپ
लड़े नहीं, वो सजदे में गिर गए सारे। जब वक्त क़याम आया उस वक्त तो आपने कुछ किया नहीं, और उसके बाद जब आपने ये JIT को कंसीड कर लिया, आपने इवन रिव्यू तक फाइल नहीं किया, तो अब JIT को जो कर रही है उसको करने That's a very fair question. Very fair question, माज़ा हमीद साहबा, उसमें कोई कि नक्स आप निकला। लोगों ने इतनी खुशियां मनाई, अब आप कह रहे हैं हम कर सकते थे, कल मरीम नवाज शरीफ साहब ने भी कहा हम छुप सकते थे, आपने नहीं की इम्यूनिटी। देखिए की सबसे तरफ ज़्यादा नहीं जो गए आप। इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि देखिए मिठाइयाँ तो हमने इस बात की बांटी थी कि दो दफ़ा हेयरिंग चली, बड़ी थरो हेयरिंग चली, उसके बावजूद जो है जो फाइनल वर्डिक्ट आया उसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लग रहा है कि PMI को डर लग रहा था कि हमें घर भेज रहे हैं, अगर हमें भेजा तो अगर नहीं मिठाइयाँ तो बनती हैं फरी, अगर हम एहतसाब दें और हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम ना आए, मिठाइयाँ तो बनती हैं। नाम आया ना मैडम, उसके अंदर लिखा गया दो ने जो उनको डिस्क्वालीफाई करने का कहा। वर्डिक्ट में अगर आप दो जजेस को काउंट कर रहे हैं तो दैट्स नॉट द फाइनल वर्डिक्ट। 3 जजेस जो है, जो मेजॉरिटी जजेस है, उनका फाइनल वर्डिक्ट है। दूसरी बात ये है कि आप इनोसेंस चेक करें, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एग्री कर लिया कि चलो जी तीसरी दफा भी एहतसाब करा लो JIT में, अपना फोरगो किया राइट, जो इमरान खान साहब अभी नहीं कर रहे अपने फॉरेन फंडिंग के केस में, अपने जो बनी गाला की प्रॉपर्टी के केस में, वो मेंटेनेबिलिटी को भी चैलेंज कर उसके पीछे भी प्रोटेक्शन सीख कर रहे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब हमने अपना एक हाई मॉरल ग्राउंड रखा, हमने अपनी सारी राइट्स फोरगो करके एहतसाब के लिए अपने आप को पेश किया, आपने अगर पेश किया है तो जो आप सवाल करो उस पर बात भी करें, ट्रस्ट करके किया। उसके बाद जो रिवीलिएशंस हुई, जब आप ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ ज्यादतियां होंगी तो हम चुप करके क्यों बैठे? एक आम जो शहरी है पाकिस्तान का, वो भी चुप करके नहीं बैठता, वो भी कोर्ट में जाता है और कहता है जी मेरे साथ ये तफ्तीशी टीम कर रही है तो ये इसका भी नोटिस ले, तो इसमें क्या हर्ज है? हमें तो नहीं ख्वाब आना था ना कि तफ्तीशी टीम हमारे साथ गलत करें, क्या गलत करें मैडम? वो बुलाते सवाल करते भेज दे, क्या क्या गलत हुआ? जो एम्बुलेंस बुलाई गई गलत हुआ, तस्वीर लीक हुई गलत हुआ, वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ की गई which is not legal। फिर 6 घंटे विटनेसेस को बिठाना वेटिंग रूम में, ये कहाँ का इंसाफ है? और फिर सारी एक्सटेंडेड फैमिली को बुला चुके हैं। आप ये इतराज करें, हमें और मैं एक और बात बताऊं, हमें इंतजार करना पड़ गया, इम्पोर्टेंट बात, हमें वेट करना पड़ गया। ये कौन सी एलीट वर्ल्ड की बात कर रहे हैं? ये घंटों लोग बैठे रहते हैं कचहरियों में, वो इंसान के बच्चे नहीं। मैं उस मुंतखब प्राइम मिनिस्टर की बात कर रही हूँ जिसने आम आदमी की तरह तीसरी दफा एहतसाब के लिए अपने आप को पेश किया। ये वो आम आदमी है, वो मैसेज को रिप्रेजेंट करता है। मरीम नवाज करना पड़ता है। 52% औरतों को रिप्रेजेंट करती है जो अपने आप को अपने किसी ओहदे के बगैर, उनके पास कोई ओहदा नहीं है, कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। आप क्या चाहते हैं कैसी इन्वेस्टिगेशन होती? वो आपकी ड्राइंग रूम में आते, आपसे स्टेटमेंट लेके चले जाते, क्या आप बता दें मुझे क्या करती JIT? आप जा रहे हैं हुदैबिया पेपर मिल्स पे, कभी आप जा रहे हैं चौधरी शुगर मिल, शुगर आपने जो कहा था बस क्यों नहीं और कहीं नहीं, आपके पास जो 60 डेज थे उसमें यूटिलाइज करते ना, आप क्यों नहीं गए इंग्लैंड? आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएं। पनामा पेपर्स नहीं, मुझे 1 मिनट बात खत्म कर दे। पनामा पेपर्स का जो इशू था, पनामा चले जाते ना, इतनी रिसोर्सेज दी गई, इतनी पूरी इंस्टीट्यूशंस को इनके नीचे प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया। कैबिनेट की अप्रूवल लेके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये सारी इंस्टीट्यूशन इनको जो इनके सामने वाले तो रोज कह रहे हैं कि हम अभी स्टैंड बाय दिस, रोज ट्वीट्स करते हैं, रोज ट्वीट्स का जवाब देते हैं, आपकी ट्वीट का जवाब देते हैं, उस्ताद रफीक साहब की ट्वीट का जवाब दिया, मरीम नवाज शरीफ साहब की ट्वीट का जवाब देते हैं। दे आर वाचिंग यू। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जो रियल केस है वो पनामा पेपर्स का है और उस पे आपका फोकस नहीं है, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ हैज टू डू विद पनामा पेपर्स। अच्छा, दूसरा मेरी बात सुन ले, दूसरी ये बात है कि इमरान खान साहब को फॉरेन फंडिंग के केस में तारीख पे तारीख मिली जा रही है, वो इश्तिहारी हैं, वो छुपे हुए हैं, उनको कोई नहीं पकड़ रहा। और पीपल्स पार्टी की जो बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी विक्टिम है, पीपल्स पार्टी तो सारी और उसके 10 दिन पहले ये पीटीआई करप्शन नहीं, मेरी बात पीपल्स पार्टी के एग्जांपल जो कोट कर रहे हैं, आप पहले इसका जवाब दें। आज तो पीपल्स पार्टी सारी पीटीआई में है, आप किस तरह कोट कर सकते हैं? ओके जी, महमूद रशीद साहब, नहीं सवाल जवाब भी हो रहे महमूद नहीं, मुझे सवाल है। आज फिर इमरान
عمران خان صاحب کی تھی اسلام آباد میں پریس کانفرنس پکڑ لیں آپ کی پولیس جہاں پہ مریم نواز جے آئی ٹی میں پیش ہو سکتی ہے تو عمران خان صاحب اپنے کیس میں مورل ہائی گراؤنڈ لے کے پیش ہو جائیں. کیوں نہیں پیش ہوتے عمران خان صاحب اپنے کیس میں؟ کیوں نہیں پیش ہوتے؟ کوئی پرسنل پیش ہونا کو ضروری ہے؟ انہوں نے کوئی اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا ہوا ہے؟ وہ کوئی اس طرح کے ملزم ہیں؟ ہماری ہیئرنگ میں تو روز آتے تھے. میں آپ کی بات میں نہیں بول رہا, آپ خاموش ہو جائیں. میں فریہ سے بات کر رہا ہوں. میں نے فریہ سے بات کی ہے. جی گزارش یہ ہے کہ یہ اتنی چیزیں کس بات کی ہے؟ اگر ان کے یہ کلین ہینڈز ہیں اور یہ کہتے ہیں جی پاناما پہ فوکس رکھیں. بھائی بی بی پاناما پہ فوکس رکھا ہوا تھا. پاناما میں جو آپ نے منی ٹریل دی وہ منی ٹریل پروو نہیں ہوئی. قطری شہزادے کا خط سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ آ کے انٹیروگیشن میں شریک نہیں ہوتے تو وہ ردی کی ٹوکری ہے, وہ ڈسکارڈ کر دیا. اب جو آلٹرنیٹ منی ٹریل ہے وہ تو جے آئی ٹی کا فرض بنتا ہے ان 13 سوالات کے اندر بھی جو سوالات ہیں ان کو انٹیروگیٹ کرنا, ان کے جوابات لینا. یہ مینڈیٹ ہے سپریم کورٹ کی طرف سے جو انہیں تفویض کیا گیا ہے. اس کے مطابق وہ چل کے سارے گواہان کو وہ بلا رہے ہیں. اب انہیں پریشانی یہ لگی ہوئی ہے کہ پاناما کے بارے میں تو ہم سمجھتے تھے قطری شہزادے کا خط دے کے ہماری جان چھوٹ گئی, ہم ناتے توتے ہو گئے ہیں. لیکن جب آلٹرنیٹ منی ٹریل وہ جے آئی ٹی نے اسٹیبلش کر لی, کے لوگ ناتے توتے ہو کے پارٹی چلے گئے نا اس طرح. دیکھیں یہ پلیز انہیں کہیں مجھے انٹرپٹ نہ کریں. میں نے پوری تحمل سے ان کی بات سنی ہے نا, اپنے ٹرم پہ جو بھی کریں بات. اب بات یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہم تو فارغ ہو گئے یہ بات کر کے. لیکن ابھی جو دیکھیں کہ یہ مسلسل جس طرح سے ایک انتہائی عامیانہ, نازیبا اور میں سمجھ توہین امیز مہم فوج کے خلاف کھل کے بات بھی نہیں کرتے. اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا, فلاں کو گھر بھیج دیا تھا, فلاں کو بھیج دیا تھا, پھر بھیج دیں گے. اب رونا دھونا, اب انہیں سازش نظر آ رہی ہے. بھائی سیدھی بات ہے, آپ بتا دیں کہ 92 میں یہ جو 6.5 ارب روپیہ پاکستانی بنتا ہے, آپ نے یہ پراپرٹی خریدی ہوئی ہے, یہ پیسے کہاں سے آئے؟ یہ عمران خان ہی کہہ رہا, نہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, نہ کوئی اور کہہ رہا ہے. بھائی یہ پاناما میں انکشاف ہوا اور پوری دنیا کے اندر لوگوں نے ریزائن بھی کیے, لوگوں نے ایک ایک پائی کا حساب بھی دیا. جب آپ نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, ہم تو استثناء نہیں لے رہے, ہم تو سارا کچھ ودرا کر رہے ہیں, ہم جواب دیں گے, سب نے ویلکم کیا. تو اب تھوڑا سا اب پیشنس کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, ہم کون ہوتے ہیں لینے والے؟ بھی لگایا خان صاحب نے. خان صاحب کہہ رہے ہیں جے آئی ٹی کو خریدنے کی کوشش کی ہے پی ایم ایل اے نے. یہ ایسی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے بات کہ سنیں, خریدنے کے علاوہ جو کچھ کہا گیا, نہال ہاشمی نے تو حد کر دی کہ آپ کے بچوں پر زمین تنگ کر دی جائے گی, آپ نے اسی ملک میں رہنا ہے, آپ نے ریٹائر ہونا ہے. کس کو سنا رہے تھے وہ سپریم کورٹ کے ججوں کو کہہ رہے تھے. اور ان کا پاسٹ بھرا پڑا اس طرح کی تاریخ سے کہ اگر نہیں کو بات مانتا تو اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ کے ججوں کے اوپر. لیکن اب جو عمران خان نے آج بات کہی ہے, وہ جو آج بات ہم نے کی ہے نا, وہ کان کھول کر سن لیں یہ سارے کہ اگر انہوں نے کوئی اس طرح کی حرکت کی تو ان کی چھتراول ہوگی. ہر چوک اور چوراہے میں, ہر گاؤں میں, ہر شہر میں, پوری دنیا میں آپ لوگوں کی چھتراول ہوگی. آپ پہلے آپ کے منہ پر کالک ملی جا چکی ہے, آپ کے سیاہ چہرے جو ہیں وہ پوری قوم نے دیکھ لیے ہیں. اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہوں گے, ہر چوک اور چوراہے میں آپ سے کا احتساب کریں گے, آپ سے جواب مانگیں گے. آپ روند مار رہے ہیں, روند نہیں مارنے دیں گے آپ کو ہم. رائٹ. کمال مرتضیٰ صاحب, اس وقت اپوزیشن کہہ رہی ہے ہم سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں, حکومت اپنی دھمکیاں لگا رہی ہے, تو یہ کس طریقے سے کام کرے گی یہ جے آئی ٹی؟ ایک 5 افراد پہ مشتمل, جس کے حوالے سے پہلے ہی خدشات تھے کہ یہ اس کا مینڈیٹ کیا ہے, اس کے اوپر پریشر ہوگا. کیسے, کتنے پریشر میں ہوگی اس وقت وہ آپ کے خیال سے؟ میرا خیال ہے پریشر لینا تو نہیں چاہیے. دیکھیے سپریم کورٹ نے چن کے جو ہے نا پورے ملک میں یہ 5-6 لوگ جو ہے, یہ جو ان کے خیال میں سب سے زیادہ ایماندار, ممکن ایماندار لوگ ہو سکتے تھے, وہ نکالے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو پریشر تو نہیں لینا چاہیے کسی قسم کا بھی, اور پریشر لیے بغیر جو ہے وہ اپنی رائے دینی چاہیے. پریشر ٹیکٹکس آپ کو نظر آ رہی ہیں, پریشر کی ٹیکٹکس, چاہے وہ اس بات پر ہو کہ دوسروں کا احتساب نہیں ہوا یا کورٹ کے حوالے سے سٹیٹمنٹس ہوں, چاہے اپوزیشن کا سڑکوں پہ آنے کا کہنا ہو, یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں؟ دیکھیے ممکن ہے کہ اعتراضات جینون ہوں, ممکن ہے کہ یہ پریشر ٹیکٹکس ہوں, مگر اس میں اعتراضات اگر جینون ہیں ان کے تو اس کے لیے ایک فورم موجود ہے سپریم کورٹ کا,
اب یہ جس چیز کو آپ نے کنسیڈ کیا ہے اس کو اس طرح سے جو ہے نا وہ اس کے اوپر شور شرابہ جو ہے وہ مناسب نہیں لگتا. میں خود جو ہے نا اس جے آئی ٹی کو مناسب نہیں سمجھتا. میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آئی ایس آئی کے لوگ نہیں ہونے چاہیے تھے, آئی بی کے لوگ وہ نہیں ہونا چاہیے, اپنا ایم آئی کا بندہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میری اپنی جو ہے نا اس میں جو ہے تحفظات ہیں, مگر بات یہ کہ آپ نے مان لیا اس بات کو. لیٹس کم ٹو دی پوائنٹ جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا, پینما لیک سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا معزز صاحبہ, اور طریقہ کیا تھا پھر؟ لیٹس گو بیک ٹو اپریل 2015. کیا کرتے اور کون کیا کرتا؟ آپ سے سوال ہے یہ کہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہم نے جو کیا ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا احتساب کے لیے, اور کیا کرتے ہیں. So this was the only way پاکستان میں, پچھلی دفعہ پینما میں سے میں بتا دیتی ہوں, دیکھیں قانون اور آئین کی پاسداری کرنی ہے جس پارٹی نے, جو obviously عمران خان صاحب کی پارٹی کو تو واقف ہی نہیں ہے اس چیز سے, تو بلیک میلنگ ٹیکٹکس تو انہوں نے یوز کیے. پہلے جب ریگنگ کا کیس تھا تو دھرنا دیا اور اس کے بعد ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. اس دفعہ بھی جو ہے تیسری دفعہ جو ہے احتساب کیا جا رہا ہے, اور ایک چیز نہیں نکلی. محمود الرشید صاحب اب آپ حوصلہ کریں نا, آپ سنیں. دوسرا یہ ہے کہ فورن فنڈنگ کے کیس میں آج الیکشن کمیشن میں آپ ان سے آپ کے پاس سپریم کورٹ بار کے محمود الرشید صاحب آپ پرسنل اٹیک نہیں کریں گے, آپ پرسنل اٹیک نہیں کریں گے محمود الرشید صاحب, آپ پرسنل اٹیک نہ کریں. اگر آپ کے پاس اگر عمران خان صاحب کا نام لکھا بولا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دیں. پوری قوم کے سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں کہ بطور ایک ملزم کے وزیر اعظم بار بار پیش ہو رہا ہے. پوری دنیا میں جگ سائی ہو رہی ہے ہماری مسلسل. عمران خان صاحب اشتہاری ہیں, بنی وہاں پہ جو ہے نتیہ گلی میں چھپے ہوئے ہیں, انہیں پکڑنے ہمت پیدا کریں, انہیں پکڑیں ہمت پیدا کریں, پولیس کو بھیجیں. وہ اشتہاری ہیں, یہ ڈاکو جو ہیں, یہ جو ڈاکو اربور پہ کھا گئے, یہ اشتہاری نہیں ہے, یہ وزیر اعظم ہے, یہ محتد ہے, اور عمران خان اشتہاری ہے. شرم کریں آپ کے بات کرتے ہوئے. آج تو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ جانا چاہیے عمران خان صاحب نے, کی دفعہ بلایا آپ کو لگنا چاہیے, اور آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کی, کیونکہ آپ ایک سپر پارٹی ہیں, اور آپ نے جو ہیں وہ سلیوٹ ہوں اور وہ پیش ہوتے ہوئے کہیں جی کیا ہو گیا. سلوٹ ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کو عوامی مینڈیٹ ملتی ہے, جو عمران خان صاحب کو نہیں ملی. عمران خان کو پکڑے بلائیں, جس کا شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں عمران خان صاحب. رائٹ, لیکن سلوٹ کا معاملہ تو دوسرا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ بھی ان کو سلوٹ تو نہیں ماننا چاہیے تھا آفیسر کو. دیکھیں میری بات سنیں, یہ سلوٹ جو ہوتا ہے نا آؤٹ آف ریسپیکٹ ہوتا ہے, اور یہ ان کو کبھی ملا نہیں, تو اس لیے یہ بیچارے جو ہیں وہ چیخنے چلانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ مریم نواز شریف ایک ابھرتی ہوئی لیڈر ہیں اور پاپولر لیڈر ہیں, اور ان کو لوگ پسند کر رہے ہیں. یہ تھریٹ ہے ان کو. پہلا کام جو ہے نا وہ لینڈنگ ہے جو کریش ہو گئی, اسی بات پہ چیخیں نکلتی ہیں. عمران خان صاحب کو محمود الرشید صاحب چیخنے چلانے سے آپ کا کیس اسٹرانگ نہیں ہوتا, اور آپ انسٹیٹیوشنز کو بلیک میل نہیں کر سکتے. This is going somewhere else. Let's just wrap it up. Just calm down, please. محمود الرشید صاحب, please calm down. ہم آج کا پروگرام یہیں پہ ریپ اپ کرتے ہیں. ٹیمپریچر بلڈنگ اپ, یقیناً we can only wish everyone all the best. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.